سب سے پہلے اہم ترین خبر یہ ہے کہ کراچی میں نیپا پر جو ابراہیم گٹر کے اندر گر کر جاں بحق ہوا اس کی لاش مل گئی ہے۔ یہ یہاں سے تقریباً 2-2.5 کلومیٹر دور یونیورسٹی کے قریب نالے سے ملی ہے۔ نیپا کے بالکل اوپر چیز اپ اسٹور کے باہر یہ واقعہ پیش آیا تھا اور پھر انتہائی غفلت کا جو مظاہرہ کیا گیا وہ تمام داستان اب آپ آگے اس ویڈیو میں دیکھ سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے۔ جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ یہ جو ابراہیم کا معاملہ ہے نیپا پہ کراچی میں چیزب کے سامنے کھلے گٹر میں گر کر لاپتہ ہو جانے والے ابراہیم کا معاملہ، جس کے والدین فیملی وہاں پر کھڑی ہوئی ہے کہ ہمیں ہمارا بچہ ڈھونڈ کر دیا جائے، مدد کی جائے، اور اس معاملے پر جو انتہائی درجے کی غفلت، بے حسی مجرمانہ غفلت کا معاملہ ہے، اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد نواز شریف نوٹیفیکیشن اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا وغیرہ، اس پر بعد میں آئیں گے۔ یہ خبر زیادہ اہم نہیں ہے، جو نوٹیفیکیشن کی خبر ہے، ابراہیم کی خبر زیادہ اہم ہے۔ بات یہ کہ اس ملک میں کسی فیلڈ مارشل کی، کسی آرمی چیف کی، کسی نیول چیف کی، کسی وزیر اعظم کی، کسی چیف جسٹس کی جان اتنی ہی محترم ہے جتنی ابراہیم کی جان محترم ہے، اور ابراہیم کی جان ان سے زیادہ محترم، ان سے زیادہ اہم اس لیے ہے کہ وہ ابھی محض 3 برس کا تھا، وہ کئی لوگوں کے مستقبل کے سپنوں میں بستا تھا۔ اس لیے پہلے ابراہیم کی بات دیکھیے۔ واقعہ ہمارے سامنے ہے، چیزب سے باہر نکلے، بچے نے ہاتھ چھڑایا اور ایک گٹر جس کے اوپر گتا رکھا ہوا تھا کہ وہ نظر نہ آئے، اس کے اوپر جا کے گتے کے اوپر کھڑا ہوا، وہیں باپ کی بائک تھی برابر میں ہی، اور وہ اندر گر گیا۔ جو گتا تھا وہ ٹوٹا اور وہ اندر گر گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی تلاش کے لیے والدین جو تھے وہ کوشش کر رہے تھے، اور وہاں وہ کسی امداد کے منتظر تھے۔ وہ امداد نہیں پہنچی، کوئی مشینری نہیں پہنچی، کوئی ادارہ نہیں پہنچا، اور گھنٹوں یہ شہر کے بالکل درمیان میں، یونیورسٹی روڈ پر، نیپا پر بالکل درمیان میں شہر کے ہوا ہے، اور کوئی نہیں پہنچا۔ اور مشینری کی جہاں تک بات ہو رہی تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس جگہ یہاں سے کچھ ہارڈلی 600-700 میٹر کے فاصلے پر شہر کا سب سے بڑا اس وقت پروجیکٹ بن رہا ہے، اور اس پروجیکٹ پر مشینری تمام کی تمام موجود ہے، مگر کسی بے حس جانور میں اتنی شرم نہیں تھی کہ وہاں سے وہ مشینری موو کروا دیتا۔ نہیں آئی مشینری، کوئی مدد نہیں آئی، کوئی ادارہ نہیں آیا، تو اس کے بعد اس کی اپنی فیملی نے ایک شاول آیا اور اس مشینری کو بھی ڈیزل کے پیسے اپنی جیب سے دیے والدین نے، اس کی فیملی نے، اور پھر اس کے بعد وہاں پر کام شروع ہوا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب فاروق ستار وہاں پر تشریف لائے تو فاروق ستار صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ فاروق ستار صاحب ڈالے میں بیٹھے ہوئے تھے، اترنے نہیں دیا لوگوں نے، وہ تواضع کی ہے لوگوں نے، وہ محبت کا اظہار کیا ہے کہ فاروق ستار اپنے ڈالے سے نہیں اتر پائے۔ انہیں وہ یاد آ گیا ہوگا، وہ جو ٹھاکر تھا نا جو یہاں سے پکڑ کے لے کے گیا تھا فاروق ستار کو، وہ یاد آ گیا ہوگا کہ عوام اس سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ مرتضیٰ وہاب کو دیکھوں، سلمان مراد کو دیکھوں، سعدیہ جاوید صاحبہ کو دیکھوں، یہ جو حکومت سندھ کے لوگ ہیں، وہ سلمان مراد صاحب کہہ رہے، جو شہر کے مرتضیٰ وہاب کے نائب ہیں، کہ یہاں مشینری موجود تھی، جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ مطلب اتنے انسینسٹیو لوگ ہیں آپ لوگ کہ ایک بچہ مر گیا، اس کا خاندان وہاں دکھ میں، تکلیف میں موجود ہے، ان کے لیے کوئی مدد نہیں ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ جو دکھ میں اس کیفیت میں ہیں، آپ ان کو آپ جھوٹا بھی کہہ رہے ہیں۔ کوئی شرم نہیں ہے کہ آپ اتنے اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے اس معاملے پر؟ مدد موجود تھی؟ نہیں تھی مدد موجود۔ ہم نے یہ تمام تر مناظر بار بار دیکھے، وہاں پر موجود لوگوں سے رابطہ کیا ہے، میری ٹیم کے ممبرز وہاں پر موجود، اور وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، کوئی مدد نہیں تھی، اور اس کے بعد آپ آ جائیں اور آ کر بیان دے دیں کہ نہیں جی مدد موجود تھی۔ یہ جو واٹر کارپوریشن ہے، اس کا کیا بیان ہے؟ یہاں ہمارا کوئی مین ہول نہیں ہے، مطلب عجیب و غریب مذاق ہے، یہاں ہمارا کوئی مین ہول نہیں ہے۔ سعدیہ جاوید صاحبہ فرما رہی ہیں، دیکھیں گے کہ گٹر کا یہ ڈھکنا کیوں نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے شہر میں اکا دکا گٹر کے ڈھکنے نہیں ہیں، اکا دکا گٹر کے ڈھکنے ہیں، باقی تمام ڈھکنے کھلے ہوئے ہیں، تمام گٹر کھلے ہوئے ہیں کراچی میں۔ آپ یہ بات کر رہے ہیں، جہاں جائیں آپ دیکھیں کہ گاڑیوں کے ٹائر اس میں گھستے ہیں، گاڑیاں اس میں ٹکراتی ہیں، لوگوں کی بائکس ٹکراتی ہیں، لوگ گرتے ہیں، ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، مرتے ہیں، گٹر میں گر کے مرتے ہیں، اور آپ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ میں اس شہر میں جس طرح کا یہ یتیم شہر ہے نا، میں کئی بار ایک بات کرتا ہوں کہ اس شہر سے آپ نکالیے ایدھی کو،
ظفر عباس کو، سیلانی کو، عالمگیر ویلفیئر کی بات کروں، پھر عالمگیر فکسٹ کو، باقی اداروں کو. اس شہر میں کچھ سینکڑوں کی تعداد میں خیراتی ادارے ہیں، مختلف چیزوں میں کام کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کا بہت بڑا ادارہ، خدمت خلق فاؤنڈیشن والے، ایم کیو ایم والے، جب تک ایم کیو ایم تھی تب تک وہ جس طرح سے مؤثر انداز میں کام کر رہے تھے، ان کا ادارہ. ان تمام کو نکال دیں آپ، اور اس سندھ گورنمنٹ کو پھر آپ اس شہر میں چھوڑ دیں. یہ جو شہر ہے نا، جو 3 کروڑ کے آس پاس کا ابلتا ہوا شہر ہے، اس کا کیا حشر ہوگا؟ اس شہر میں یہ لوگ چلا سکیں گے؟ یہ جو ظفر عباس کو، باقی تمام لوگوں کو، ایدھی کو، سب کو مائنس کر دیں، سارم برنی کو، چھیپا کو، انصار برنی کو، خیراتی اداروں کو آپ مائنس کر دیں، چلا سکیں گے اس شہر کو آپ؟ عجیب و غریب مذاق بنایا ہوا ہے کہ جی بڑھتا ہوا کراچی، ہم سب کا اپنا کراچی، سدھرتا ہوا کراچی، خوبصورت ہوتا ہوا کراچی. یہ جو مرتضی وہاب صاحب نے ویڈیو ڈالی ہوئی تھی نا ٹویٹر پہ، یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے گھر سے اگلی گلی کی ویڈیو ہے. میرے بچوں کا روزانہ کا اسکول کا رستہ ہے، 2 گٹر اس پہ کھلے ہوئے ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں، 2 گٹر اس پہ کھلے ہوئے ہیں. اور مرتضی وہاب صاحب نے خوبصورت سی گلی ہے جہاں یہ جو ایو کلینک کے مالک ہیں، یہ بھی اسی گلی میں رہتے ہیں، ڈاکٹر شاہ کی فیملی. اس گلی سے باہر نکلو تو سامنے اس علاقے کی سب سے بڑی کچرا کنڈی بنی ہوئی ہے پارک کے ساتھ. یہ جو فتح فیملی پارک ہے، اس کے پچھلے حصے میں ساری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور کچرا کنڈی بنی ہوئی ہے. یہ میرے لیفٹ سائڈ پر نارتھ ناظم آباد جم خانہ، یہاں شہر کی گندی ترین سڑکوں میں سے ایک نارتھ ناظم آباد جم خانہ والی سڑک، سارا کا سارا نالا ٹوٹا ہوا، سڑک ٹوٹی ہوئی، اور اس کی سائیڈ والز جو ہے وہ ہوتی نہیں، اکثر و بیشتر خواتین تو خاص طور پہ چلاتی ہوئیں گی گاڑی اور سیدھی نالے کے اندر. یہ آپ نے ایک سڑک بنا دی ہے شبیر عثمانی روڈ، ایک گلی بنا دی ہے، کچھ پیورز لگا دی ہیں، کچھ گلیاں بنا دی ہیں آپ نے. ان کی تالیاں بجوا لیتے ہیں آپ، ڈرون شاٹ ڈالتے ہیں، لوگوں کے خوبصورت گھر، کچھ درخت، کچھ باغات نظر آتے ہیں، درمیان میں سڑک نظر آتی ہے. ہم سب کا بہتر ہوتا ہوا کراچی، یہ آپ کا بہتر ہوتا ہوا کراچی. گٹر شہر میں جگہ جگہ یہی صورتحال نظر آتی ہے. اور یہ مرتضی وہاب صاحب کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ وسیم بادامی کے شو کی ویڈیو. اس ویڈیو میں ہمیں کیا نظر آیا کہ اسی گلشن اقبال کے علاقے میں، اسی راشد منہاس روڈ پر جہاں یہ نیپا ہے، یہاں پر ایک شادی ہال سے بچہ باہر آیا تھا اور وہ بھی گٹر میں گر کے جان سے چلا گیا تھا. تو مرتضی وہاب صاحب کے بیان پر تب بھی یہ ہوا کہ اس فیملی نکاح میں بڑی تکلیف ہوئی ہے. مرتضی وہاب صاحب نے کہا میں معافی مانگتا ہوں، لیکن 2 حصے ہیں، ایک گٹر کے ڈھکنے چرانے کا معاملہ، پولیسنگ کا معاملہ ہے، دوسرا واٹر کارپوریشن کا. پوچھا گیا واٹر کارپوریشن کا سربراہ کون؟ کہنے لگے میں ہوں. یہ آپ لوگوں کے کارنامے ہیں، تب سے اب تک ککھ نہیں بدلا، وہی حال ہے اس شہر کا، وہی صورتحال ہے. آپ لوگوں نے اس شہر میں، یہ جو میں تو اپنے چاروں طرف دیکھوں نا، کراچی میں جس جگہ آپ سر اٹھا کے دیکھیں آپ کو مسائل کا انبار نظر آتا ہے. یہ کریم آباد انڈر پاس 6 مہینے میں بنا دیں گے، 4 مہینے میں بنا دیں گے. 3 سال ہو گئے اس کریم آباد انڈر پاس کو نہیں بنا سکے آپ لوگ، اور اب بھی لگ رہا ہے کہ یہ 2 سال میں نہیں بن پائے گا ان لوگوں سے، جس طرح کا اس کا حال ہے. تو آپ لوگوں نے اس شہر کو ایسے چھوڑا ہوا ہے جیسے مطلب بھاڑ میں جائے، کتے بلیاں ہیں، مرتے مریں، جیتے جیے اپنی بلا سے. ہمارا اشرافیہ والا کراچی، پل کے اس پار کا کراچی، وہ ٹھیک ہے، اور وہاں پر ہم لیں گے لوگوں سے ای چالان کے پیسے، وہ بھی ٹھیک ہے، آپ کر لیں. مطلب شہر میں ہونا چاہیے ایک سسٹم، ایک ٹریفک کا بہتر سسٹم وغیرہ ہونا چاہیے، لیکن آپ سہولت تو دیں. مطلب شہر کے اس علاقے کی، جس کو میں بہترین کہہ رہا ہوں، اس علاقے میں بھی وہ لین مارکنگ وغیرہ نہیں ہے، وہاں پر بھی لوگ پتہ نہیں چلا ہوتا کہ گاڑی کہاں چلا رہا ہے، اور اس کو سسٹم کو آپ نے دیا ہوا ہے ایک لین مارکنگ کا طریقہ، وہ کہتا ہے وہ کہ لین سے باہر چلا رہا تھا، اس کا چالان. یہ اس شہر کا آپ نے حال کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ جناب یہ جو جھوٹ بول رہی ہے فیملی، یہ جو بچہ مر گیا ان کی، وہ ابھی تک وہاں پہ کھڑے ہیں. اس کا دادا کہہ رہا ہے مرتضی وہاب سے حساب لوں گا، ذمہ دار آپ ہیں. مطلب آپ کو ایک لمحے کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو زندگی ہے، اس کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو یہ جو زندگیاں جا رہی ہیں، یہ جو شہر کا حال ہے، یہ جو آپ کی رعیت ہے، قرآن پاک میں ہے نا کہ رعیت ہے، یہ جو آپ کی رعیت ہے، اس کا حساب ہوگا آپ کو. ایک لمحے کو احساس ہوتا ہے کبھی کہ یہ سب آپ کے باقاعدہ طور پر وہاں پر جب حسابات کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ عجیب و غریب کراچی دل ہے جانی کہ آپ نے بنا کے لگا دیے بورڈز کہ جی یہ ہم نے کر دیا اس شہر میں. مذاق بنایا ہوا اس شہر کو آپ لوگوں نے. اور کچھ لائٹیں، وہ بتیوں کی ویڈیوز جاری کرتے ہیں آپ سہراب گوٹ پہ کہ جی پل خوبصورت بنا دیا گیا ہے.
اور نیچے دیکھیں، سائڈس دیکھیں، اس کے بعد اس پل کے اوپر ہی لائٹس نہیں ہیں. وہ تو ظفر عباس کا جو شہر کے منہ پر اب JDC کا مردہ خانہ ہے، وہ مردہ خانہ تھوڑا سا روشن ہے، بگرنہ تو وہاں پہ روشنی نہیں ہے، شہر کی سڑکوں پر لائٹیں نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے. اور آپ لوگ اس وقت جہاں تھوڑا سا کام کر رہے ہیں، وہاں کام کس لیے ہو رہا ہے کہ یہاں لگائیں گے ہم کیمرے اور لوگوں سے لیں گے حساب. اس شہر میں کوئی بنیادی سہولت نہیں ہے، مشکل ترین زندگی اس شہر کے باسیوں کی. یہ وہ تھا نا، مرنے کے بعد یا تو جنت یا جہنم. ان لوگوں کو آپ لوگوں نے جیتے جی جس جگہ رکھا ہوا ہے، ان لوگوں کو لگ پتا گیا ہے اس شہر کے باسیوں کو. آخری چیز، آئی ایم ریئلی سوری کہ میں یہ تمام باتیں یہ جس طرح سے جس انداز میں کر گیا. ایک بچہ ہے جس کی تصویر بار بار جب آپ کے سامنے آتی ہے تکلیف دیتی ہے، اور یہ بار بار یہ واقعات ہوتے ہیں. ان لوگوں کو احساس ہونا چاہیے. شہلا رضا صاحبہ آپ سے کوئی 23-24 سال پہلے ان کے گھر کے اپنے 2 بچے وہ ایسے ہی جان سے گئے تھے. تو ان لوگوں کو زیادہ احساس ہونا چاہیے، اس لیے یہ بات کرتے ہیں ہم. آخری چیز، میاں نواز شریف صاحب فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتا رہے ہیں. یہ ہمارے کچھ 2 سے 3 صحافی جو ہیں سینئر، انہوں نے دعوے کیے ہیں کہ میاں صاحب ذرا سیدھے ہو گئے. اور میاں صاحب نے کہا جی حساب دیں، کیسے؟ آپ ہماری گورننس پہ بات کر رہے ہیں، وزیر داخلہ آپ کا ہے، امن و امان بہتر کرنا آپ کا کام ہے، آپ جواب دیں. اور وزیر خزانہ آپ کا ہے، معیشت کے معاملات، جواب آپ دیں. کیسے ہم سے جواب مانگا جا رہا ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے. اور جو لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں نا، میں ان کی شکلیں دیکھتا ہوں، کوئی نوکری پیشہ نون لیگ کا، کوئی ان کا پٹھو، وہ یہ باتیں کریں گے. مطلب میاں نواز شریف صاحب کا اپنا صبح 3:30-4 بجے RO بدلا گیا، اور RO بدل کے میاں صاحب کو الاسٹک کی شلوار بنا کے دی گئی. سائز کم تھا، ووٹ کم تھے نا، سائز کم تھا، تو اس سے کہا گیا تجھ سے نہیں ہوگا. نیا درزی لائے، نیا RO لائے، اور اس سے کہا گیا الاسٹک کی شلوار میاں نواز شریف صاحب کے لیے. الاسٹک بھی بہت ڈھیلا پکڑ کے رکھنی پڑتی ہے، الاسٹک بھی ڈھیلا، تو وہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے بنوائی گئی. تو میاں نواز شریف صاحب بتائیں گے کہ نہیں جی آپ کیا کر رہے ہیں. میاں صاحب بتانے جوگے ہیں. اور یہ جو مسلم لیگ نون ہے، ان کے ووٹوں کا معاملہ کیا پوری قوم کو نہیں پتا؟ وہ اقبال سنگھیڑا جو گرفتار ہوا تھا، اس نے کہا تھا ذیشان رفیق کون؟ ان سب کے فارم 47 میں نے جاری کیے ہیں. تو یہ حال ہے ہمارے ان سیاستدانوں کا. یہ کیسے بات کریں گے؟ یعنی یہ بات کریں گے کہ جناب کیا ہوگا. نوٹیفیکیشن کا معاملہ، کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بعض تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے. وہ کچھ جو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے سامنے آ جائے گا. نوٹیفیکیشن ظاہر ہے کہ اگر آپ اور میں مسلم لیگ نون کو جانتے ہیں اور میاں نواز شریف کی سیاست کو جانتے ہیں، موجودہ حالات کو جانتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہے کہ نوٹیفیکیشن لیٹ ہونے سے ان باتوں کو تقویت مل رہی ہے کہ کچھ ہو گیا ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب، ان کی سیاست میں کہیں کوئی گنجائش موجود ہے وزارت عظمیٰ کی کرسی پر ان کے ہوتے ہوئے کہ ہی ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم ان اینی اماؤنٹ ان اینی کوانٹٹی کین سے نو؟ تو مجھے آپ کو اس چیز کا بہت بہتر، بہت اچھا اندازہ ہے. باقی جو چیزیں ہونی ہیں سو ہونی ہیں، اور ان کے کرنے سے تو نہیں ہونی. جن کے کرنے سے ہونی ہے ان کے کرنے سے ہو جائیں گی. کچھ چیزیں بگڑی ہیں، اس بات کی خبریں مسلسل آ رہی ہیں.